معاشرہ کیسے بگڑتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کیسے اجڑتا ہے؟ کیسے وہ جرائم پیشہ لوگوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے؟ کیسے وہ شریفوں کے لیے رہائش کے قابل نہیں رہتا؟ آئیے ذرا ہم آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ جب آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح و تربیت سے غفلت کرتے ہیں تو معاشرہ بگڑنے لگتا ہے۔ جب آپ کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ آپ کی اولاد زندگی کیسے گزار رہی ہے اور ان کے شب و روز کے مشاغل کیا ہیں، جب آپ معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں اور جرائم سے چشم پوشی کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی اصلاح اور روک تھام کی فکر نہیں کرتے، جب آپ محلے میں گھروں کے باہر بیٹھے جوانوں کو گپے ہانکتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے، آتی جاتی گھروں سے نکلتی اور داخل ہوتی عورتوں کو تاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن انہیں برداشت کرتے جاتے ہیں، جب آپ معاشرے میں نشہ کرتے اور نشہ آور چیزیں فروخت کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، جب آپ اپنے محلے میں دیگر جگہوں سے آتے آوارہ لوگوں کو دوسروں کے گھروں کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن آپ کے ماتھے پر تشویش کے بل نہیں آتے، جب آپ کے محلے میں نمازوں کے اوقات میں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ انہیں نماز کی دعوت نہیں دیتے، جب آپ معاشرے میں جاری دینی، تربیتی اور اصلاحی سلسلوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے اور ان کی اہمیت تسلیم نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کرتے بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں، جب آپ خود بھی برائیوں کی سنگینی اور اچھائیوں کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوتے، جب آپ کو اس پر تشویش لاحق نہیں ہوتی کہ آپ کے معاشرے میں نوعمر لڑکے اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں اور لوگوں کے ساتھ کیوں دوستیاں لگاتے ہیں، جب آپ کو اس پر پریشانی نہیں ہوتی کہ معاشرے میں خیر کے کاموں کے مقابلے میں شر اور برائی کے کام کیوں تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جب آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ تعلیمی اداروں کے آنے جانے کے اوقات میں راستوں اور گلی کوچوں میں جگہ جگہ لوگ کیوں بیٹھے نظر آتے ہیں اور ان کی وجہ سے گزرنے والی طالبات کو کس قدر تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، جب آپ کو معاشرے میں بڑھتے ہوئے بے پردگی اور بے حیائی پر کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوتا، جب آپ گیس، پانی اور بجلی جیسی ضروریات کے مسائل حل کرنے کے لیے تو لوگوں کو جمع کرنے اور کمیٹیاں بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن معاشرے سے برائیوں کے خاتمے، جرائم کی روک تھام اور ان کی اصلاح و تربیت کے لیے لوگوں کو جمع کرنے اور کمیٹیاں بنانے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، جب آپ کو یہ فکر پریشان نہیں کرتی کہ ایک مومن ہونے کے ناطے آپ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کس قدر ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو معاشرے بگڑنے لگتے ہیں۔